बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर इब्न ख़त्ताब। जी हाँ, आप दूसरे खलीफा राशिद हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निसार सहाबी हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपको शहीद किया गया। आपको 26 या 27 ज़िलहज को आप ज़ख्मी हुए और 3 दिन या रातों के करीब करीब आप कैद बहयात रहे और 1 मुहर्रम मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक आपने विसाल फरमाया। तो आज पहली मुहर्रम है। इस मुनासबत से मैंने फ़ैसला किया हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शान में और आपकी ज़िमन में कुछ हदीस पाक और तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू की जाए। बड़ी मालूमाती गुफ्तगू होगी और ईमान ताज़ा होता है। और याद रहे, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत ईमान की निशानी है। और ये हज़रात डायरेक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टूडेंट्स हैं और इनकी ज़िंदगियों, इनकी खिदमात से आज हम मुसलमान हैं। और इसी तरह अहले बैत अतहार यानी फैमिली ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी मोहब्बत ईमान की निशानी है। और अहले बैत अतहार को 2 निस्बतें हैं, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना और सरकार की फैमिली भी होना। दोनों की अपनी अपनी निशानी है। मौजूदा दौर में चूँकि फितनों का दौर है, लोगों ने गिरोह बना लिए, ग्रुप बना लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों की साइड लेते हैं और ग्रुप, और जब उन्होंने फ़िरके बना लिए तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। इन सारी लड़ाइयों का, इस लायानी बहस मुबासे का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बाबत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आज की पहली हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामे तिर्मिज़ी शरीफ और सुनन इब्न माजा में यह हदीस पाक आई है। और इसी तरह हदीस पाक में आता है कि अन्नहु इस्तअज़न अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल उमरति। हज़रत सरकार सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाहिए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उम्रा करने की इजाज़त दीजिए। फ़क़ाल अय्यु अख़ी, और आपने इरशाद फरमाया, बड़े प्यार से फरमाया, है मेरे भाई। सरकार ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, है मेरे भाई, अशरिकना फ़ी दुआइका वला तंसना औ कमा क़ाल फ़िल हदीस। है मेरे भाई, हमें भी अपनी दुआओं में शरीक रखना और हमें भूलना नहीं। तो आप देखिए, आपकी मोहब्बत कि आपने उम्रा अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के घर की ज़ियारत है, लेकिन आपने सरकार से इजाज़त चाहिए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाज़त फरमाएं। इसका मतलब यह है कि सहाबा किराम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यह अक़ीदा था कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए भी वास्ता और वसीला मुस्तफ़ा की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सरकार का वापसी पर आपने जवाब फरमाया, इंतहाई आला मोहब्बत का इज़हार फरमाया कि है हमारे भाई, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना, भूलना ना। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती कि जिनकी वजह से इबादतें कबूल होती हैं, जिनकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं। ख़ुद गालिबन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये फरमान है कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है जब तक मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम ना पढ़ा जाए। दुरूद व सलाम जिस दुआ के अंदर पढ़ा जाए वो ऊपर जाकर रब ताला की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत पाती है। तो सरकार का नाम और दुरूद व सलाम की वजह से दुआएं कबूल होती हैं। तो सरकार का ये फरमाना है, मेरे भाई, अपने दुआओं में याद रखना। ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मर्तबा मकाम और सरकार की मोहब्बत और आप पर नज़र करम जो है, इस तरफ ये इशारा करता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह दूसरी हदीस पाक में बुखारी शरीफ, चूँकि वक़्त नहीं है मैं इसको मुख्तसर रखना चाहता हूँ, बुखारी शरीफ में है कि हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है और मेरी उम्मत के जो मुहद्दिस हैं वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। और इसी तरह एक और हदीस पाक कि सरकार ला नबी आबादी, सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी है नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने ख़त्म नबूवत पर मोहर फरमाई कि सरकार के बाद सील ऑफ द प्रॉफिट्स, कोई नबी नहीं। अगर कोई नबी होता, फरमाया, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर नबी होते। इसी तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुराद रसूल हैं कि सरकार ने दुआ मांगी कि बारी ताला उमर को
اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مراد رسول سرکار کی دعا کا نتیجہ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اسلام کو ایک اٹھان ملی، کعبے میں نماز پڑھی گئی اور اذانیں ہوئیں، اور اسلام جو ہے وہ اعلان اعلان اس کی تبلیغ ہوئی، اور بہت اسلام پھلا پھولا۔ 10 آدمیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے کرم سے زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی، اور ان میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اسی طرح بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ میں نے دیکھا سرکار حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اول من یصافحہ الحق عمر، کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہیں، اور وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا، وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ، اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کرے گا، وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خود بیان فرمائی۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الحق یجری علی لسان عمر او کما قال فی الحدیث، کہ جو حق ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ 2 ہستیوں کو سرکار کی حیات مبارک میں ہی فتوے کی اجازت تھی، لوگ ان سے رہنمائی لیتے، ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی شان اور بڑا نام آپ کا، اور بڑے محبوب رسول ہیں صلی اللہ تعالی وسلم۔ بہت جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے بہت سارا علاقہ فتح کیا، اور اسلامی مملکت کو اور رہتی دنیا تک قیامت تک حکومتوں کو لوگوں کو ایک سسٹم دیا۔ اب آئیے، آپ کی شان ایک طرف، آپ کا مقام ایک طرف، آپ کا رتبہ ایک طرف، اور جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیدہ چیزیں، ساری تو بہت بڑی بڑی کتابیں اس پر، کچھ چیزیں جو ایجاد کیں، جو آپ نے انوینشن فرمائی، تخلیق کی سب سے پہلے روئے زمین پر، اور آج بھی جدید دنیا بھی سائنٹیفک زمانے میں ان چیزوں کی نقل کرتی ہے اور انہی چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ان چیزوں کی ایک فہرست دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سن ہجری کی ابتدا آپ نے فرمائی، جیسے آج یکم محرم الحرام ہے۔ جیل کا تصور آپ نے دیا، یعنی کریمنلز پنشمنٹ، جب کسی کو سزا ہو تو جیل کا تصور آپ نے دیا۔ مؤذنوں کی تنخواہیں، اماموں کی تنخواہیں، کہ مؤذن لوگ جو مختلف مسجدوں میں اسلامی ریاست ایکسپینڈ ہوئی، تو اگر وہ لوگ اگر امام یا مؤذن مسجدوں کے مقرر نہ ہوں گے تو لوگ کام کاج میں لگے رہیں گے، تو جو عبادات کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، تو مؤذنوں اماموں کی تنخواہیں آپ نے مقرر کی۔ اسی طرح مسجدوں میں آپ نے روشنی کا بندوبست کیا، لائٹیں لگوائیں، پولیس کا محکمہ، پولیس ڈپارٹمنٹ، لوگوں کے تحفظ کے لیے ایک محکمہ ہو، لوگ ہوں، وہ آپ نے قائم فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک مکمل عدالتی نظام، جوڈیشری سسٹم جس کے اندر انصاف ہو، آپ نے اس کی بنیاد رکھی۔ نہری نظام، کینال سسٹم، واٹرنگ سسٹم، نہری نظام کے زرخیز زمینوں کو پانی دیا جائے، جوڑوں سے، تالابوں سے، نہروں سے جو ہے وہ پیداوار کو بڑھایا جائے، آپ نے اس کی بنیاد رکھی۔ فوجی چھاونیاں بنائیں اور باقاعدہ فوج کا محکمہ کیا، فوجی آرمی آپ نے قائم کی، اور آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسروں کے لیے وظیفے مقرر کیے، سبحان اللہ۔ سوشل ویلفیئر فنڈز آپ کہہ لیں، معذور معاشرے کے بچے، دودھ پیتے بچے، ان کے لیے حکومت ان کو فنڈز دیتی تھی، اور آج UK اور یورپ میں، پوری دنیا میں اسی پر عمل ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں پہلے حکمران ہیں سرکاری عہدیداروں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا، کہ جو حکمران ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، جدید لینگویج میں گورنر ہو صوبے کا، وہ اثاثے ڈکلیئر کرے، اس کے بعد وہ اپنے آفس میں بیٹھے۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، حتیٰ کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کچھ جو گورنر تھے، انکوائری کرنے کی غرض سے آپ نے گورنر سے ہٹایا بھی ہے۔ جب ان پر کوئی کیس بنا تو آپ نے ان کو گورنر سے معزول بھی کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی، راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، آپ کی مہر پر لکھا تھا
عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. سبحان اللہ. اور آپ اپنے دسترخوان پر کبھی 2 سالنا نہیں رکھتے تھے. زمین پر سر نیچے ہوتا تھا اور سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے. سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جاتے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو کر سو جاتے. اسی طرح آپ کی جو قمیض مبارک تھی اس پر 14 پیمد لگے ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ جب کسی کو گوندر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کبھی جو ہے وہ ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے پر نہ پہننا، یعنی بہت قیمتی گھوڑا، خاص قسم کا نسلی گھوڑا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا. فرماتے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے. اسی طرح آپ کا یہ فقرہ اور یہ جملہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے. مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے. سبحان اللہ. تو آپ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا لقب دیا گیا. سبحان اللہ. اتنی زیادہ آپ کی شانیں اور آپ کا سسٹم آج بھی قیامت تک زندہ ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عدل اور انصاف کے لیے قیامت تک مشہور و معروف ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے براہ راست سٹوڈنٹ ہیں. آپ سے آپ نے سیکھا ہے اور مراد رسول ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اور آپ جنت میں ہیں. اور آج بھی اگر دیکھیں آپ مدینہ شریف جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سرکار کے پہلے 2 یار سو رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیا میں بھی سرکار جب فرماتے کہ میں ابوبکر اور عمر آئے ہر وقت یہ دونوں حضرات ساتھ ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آخرت میں جب آپ جنت میں ہیں تو سرکار کے پہلو میں وہ گنبد خضرا جس جگہ 70 ہزار فرشتے صبح اور شام مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور شمع رسالت کے پروانے پہلے دن سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر مدینہ شریف میں اس پلر کے سامنے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں گے. ان کی نظر صاحب ایمان کی اور فرشتوں کی نظر جب گنبد خضرا پر پڑتی ہے تو یقیناً سیدنا عمر فاروق سیدنا ابوبکر صدیق کی مرکز انور پر بھی پڑتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک حکمران نصیب فرمائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا راستہ خوبصورت راستہ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کے غلاموں کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت جو جان ایمان ہے، روح ایمان ہے، وہ محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر.